أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لهم من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات أم من يملك السمع بمعنى الأسماع أي خلقها والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر بين الخلائق فسيقولون هو الله فقل لهم أفلا تتقون فتؤمنون فذلكم الفعال لهذه الأشياء الله ربكم الحق الثابت فماذا بعد الحق إلا الضلال استفهام تقرير أي ليس بعده غيره فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال فأنا كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان كذلك كما صرف هؤلاء عن المؤمنين هؤلاء عن الإيمان حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كفروا وهي لأملأن جهنم الآية أو هي أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق بنسب الحجج وخلق الاهتداء قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أمن لا يهتدي إلا أن يهدى أحق أن يتبع استفهام تقرير وتوبيخ أي الأول أحق فما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه من اتباع ما لا يحق اتباعه وما يتبع أكثرهم في عبادة الأصنام إلا ظنا حيث قلدوا فيه آباءهم إن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم إن الله عليم بما يفعلون فيجازيهم عليه. لغات دیکھیے. یرزقکم یہ نصر سے ہے. رزق یرزق رزقا روزی دینا خوراک پہنچانا. السمع سننے کی قوت جس سے آوازوں کا ادراک کیا جاتا ہے. کان سنی ہوئی بات جمع اسماع. یہ بات واضح رہے کہ سمع یہاں پر اسماع کے معنی میں ہے تاکہ وہ ابصار کے موافق رہے کیونکہ آگے ابصار آ رہا ہے. ابصار بصر کی جمع ہے. آنکھ نگاہ دیکھنے کی طاقت قوت باصرہ. یدبر یہ باب تفعیل سے دبر یدبر تدبیر کام کی تدبیر کرنا غور و فکر کرنا کسی بات کے انجام کو سوچنا انتظام کرنا ایجاد کرنا یہ سب معنی ہے اس کے. تتقون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. وقیون سے باب افتعال ہے. اتقاء مصدر ہے. خدا کا خوف دل میں رکھنا سزا سے ڈر کر ممنوع چیزوں سے بچنا. ضلال کے معنی گمراہی. تصرفون جمع مذکر حاضر مضارع مجہول کا صیغہ ہے. ضرب یضرب سے صرفن پھیرنا ہٹانا الگ کرنا. حقت ضرب سے ہے صحیح ہونا ثابت ہونا سچا ہونا. فسقو نصر سے ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. مصدر فسقن آتا ہے نافرمان ہونا حدود شریعت سے تجاوز کرنا. شرکا شریک کی جمع ہے. حصہ دار پارٹنر. یبدو فتح سے بدأ یبدو بدءا پیدا کرنا شروع کرنا. یعیدو یہ افعال سے ہے. اعاد یعیدو لوٹانا دوبارہ کرنا بحال کرنا. تؤفکون یہ سمع سے ہے. افکن ہٹانا
روکنا، یہدی مصدر ہدن ہدایتن ضرب سے ہدایت پانا، رہنمائی حاصل کرنا، صحیح راہ پر ہونا۔ لا یہدی اصل میں ہے لا یہتدی، تا کو دال کیا، دال کو دال میں ادغام کر دیا، یہدی ہو گیا۔ تحکمون نصر سے ہے مصدر حکمن، کسی بات کا فیصلہ کرنا۔ آگے اعراب دیکھیے۔ قل من یرزقکم، یہ جملہ مستأنفہ ہے جس میں من یرزقکم محل نصب میں ہے کیونکہ وہ قول کا مقولہ ہے۔ یہاں من مبتدا ہے، یرزقکم اس مبتدا کی خبر ہے، اسی لیے محل رفع میں ہے۔ آگے من یملکو، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے، البتہ من مبتدا ہے، یملکو اس کی خبر ہے۔ آگے ہے ومن یخرج الحی، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے، ما قبل پر عطف ہے، یہاں بھی من مبتدا ہے، یخرج الحی اس کی خبر ہے۔ اسی طرح اگلا یخرج اسی پر معطوف ہے۔ اور من یدبر الامر، یہ جملہ مستأنفہ ہے، اس کا اعراب بھی ما قبل کی طرح ہے۔ آگے فرمایا گیا فسیقولون، یہ شرط مقدر کی جزا ہونے کی وجہ سے محل جزم میں ہے۔ اصل عبارت یوں ہے ان سألتموہم ذالک فسیقولون اللہ، یہاں پر اللہ اصل میں ہے هو اللہ، جو مبتدا خبر سے مل کر قول کا مقولہ ہے، اس لیے وہ محلاً منصوب ہے۔ فقل، یہ ما قبل والے قل پر معطوف ہے۔ افلا تتقون، یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ اس کا عطف قل کے مقولہ پر ہو رہا ہے جو کہ مقدر ہے۔ اصل عبارت ہے اتصرون علی الضلال فلا تتقون۔ آگے ہے فذالکم اللہ ربکم، یہ جملہ مستأنفہ ہے، یہاں ذالکم مبتدا، اللہ خبر مبدل منہ، ربکم بدل موصوف، الحق ربکم کی صفت۔ آگے ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے، ما قبل والے جملہ پر معطوف ہے۔ فانا تصرفون، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے جس کا ما قبل والے جملہ مستأنفہ پر عطف ہو رہا ہے۔ آگے ہے کذالک حقت کلمۃ ربک، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے۔ اور آگے فسقوا الذین کا صلہ ہے، اور لا یؤمنون انہم میں انہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، اس لیے محل رفع میں ہے۔ انہم لا یؤمنون، انہ حروف مشبہ بالفعل ہم اس کا اسم، لا یؤمنون اس کی خبر ہے، اس لیے محل رفع میں ہے۔ آگے فرمایا گیا قل هل من شرکائکم، قل جملہ مستأنفہ ہے اور هل من شرکائکم محل نصب میں ہے کیونکہ یہ قل کا مقولہ ہے۔ آگے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، من موصول یبدأ الخلق صلہ اور ثم یعیدہ کا اسی پر عطف ہو رہا ہے۔ آگے ہے قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہاں قل جملہ مستأنفہ ہے، اللہ یبدأ الخلق مبتدا خبر سے مل کر مقولہ بن رہا ہے، اس لیے محلاً منصوب ہے۔ آگے یعیدہ کا عطف یبدأ پر ہو رہا ہے، اس لیے وہ بھی خبر پر معطوف ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے۔ آگے ہے فأنا توفکون، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے، دوسرے والے قل پر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ آگے ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق، پوری عبارت کا اعراب مثل سابق ہے، ما قبل میں اس طرح کی عبارت آ چکی ہے۔ آگے فرمایا گیا افمن یہدی الی الحق ان یتبع، یہ جملہ مستأنفہ ہے، من موصول یہدی الی الحق اس کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا، احق کو اس میں تفضیل اس کی خبر ہے۔ اور ان یتبع با محذوفہ کی وجہ سے محل جر میں ہے، اصل یوں ہے احق بان یتبع، اور مفضل علیہ محذوف ہے، اے ممن لا یہدی۔ آگے ہے امن لا یہدی، یہ محلاً منصوب ہے قل کے تحت میں ہونے کی وجہ سے۔ امن لا یہدی یہ موصول صلہ سے مل کر مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے، اے احق ان یتبع۔ آگے ہے فما لکم کیف تحکمون، ما مبتدا لکم خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ مستأنفہ، کیف تحکمون یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے۔ آگے ہے وما یتبع اکثرهم الا الظن، یہ پورا جملہ مستأنفہ ہے۔ آگے ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جملہ مستأنفہ بیانیہ ہے،
ان حروف مشبہ بالفعل، زن اس کا اسم، لا یغنی اس کی خبر، شیئن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اے لا یغنی اغنا اما لا قلیلا ولا کثیرا، اغنا ان موصوف، ما بمعنی شیئن صفت، موصوف کو حذف کر کے صفت یعنی شیئن کو اس کی جگہ رکھ دیا، لا یغنی شیئن ہو گیا۔ آگے ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے بارش برسانے کے ذریعے اور زمین سے پودے اگانے کے ذریعے، یا کون ہے وہ کہ جو کان کا مالک ہے، یعنی کانوں کا، یعنی اس کو پیدا کرنے کا، اور آنکھ کا، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون ہے وہ جو مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، کون ہے وہ جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے تمام خلائق کے درمیان، تو سب لوگ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، وہی وہ ذات ہے جو ان چیزوں کو کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب حقیقی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو گمراہی کے بعد نہیں رہ جاتی ہے، یا تو حق کے بعد نہیں رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے کچھ بھی۔ یہ استفہام تو دوسرا ترجمہ یہ ہے، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہ جاتا ہے، یہ استفہام تقریر کے لیے، یعنی اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو جو شخص حق سے چوک کر جاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت سے، وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ فَأَنَّا كَيْفَ تُصْرَفُونَ، تو تم کیسے ایمان سے پھرے جا رہے ہو دلائل قائم ہونے کے باوجود۔ اور اسی طرح جس طرح یہ لوگ ایمان سے پھر گئے، تیرے پروردگار کا فیصلہ ان کافروں پر ثابت ہو گیا، اور وہ فیصلہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ إِلَى آخر آیا ہے، یا یہ فیصلہ انہم لا یؤمنون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے کہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو تم کہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیسے پھرے جا رہے ہو دلائل قائم ہونے کے باوجود؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے تجویز کردہ شرکا میں سے کوئی ہے جو امر حق کی طرف رہنمائی کرے دلائل قائم کر کے اور ہدایت پیدا کر کے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی امر حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو کیا وہ شخص کہ جو امر حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو جو کہ اللہ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے پیروی کیے جانے کا، یا وہ شخص کہ جو راستہ ہی نہیں جانتا ہے مگر یہ کہ اس کو راستہ بتلایا جائے، وہ زیادہ حقدار ہے اتباع کیے جانے کا؟ یہ استفہام تقریر اور توبیخ کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلا زیادہ حقدار ہے اتباع کیے جانے کا۔ تو تم کو کیا ہو گیا ہے، کیسے تم لوگ یہ غلط فیصلہ کرتے ہو، یعنی جو اتباع کا مستحق نہیں ہے اس کی اتباع کرنے کا کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ بتوں کی عبادت کے سلسلے میں نہیں پیروی کرتے ہیں مگر بے اصل خیالات کا، چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں اپنے آبا کی پیروی کیا۔ بے شک بے اصل خیالات امر حق کو ثابت کرنے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی ان چیزوں میں کہ جس سے مطلوب یقین ہو۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان عمل کو جانتا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں، چنانچہ ان اعمال پر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزا سزا دے گا۔
آگے دیکھیے، ماں قبل کی آیات میں اہل جہنم اور ان کے معبودوں کے درمیان کا ایک مکالمہ مذکور تھا جس کا مقصد شرک کا ابطال تھا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ اور مربیانہ طور پر چند سوالات قائم کر کے اور جوابات ذکر کر کے عقیدہ شرک کا ابطال فرمایا ہے۔ یہ کل 8 سوالات ہیں، جن میں 5 سوالوں کا جواب مشرکین کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے جس سے ابطال شرک ہوتا ہے، اور 2 سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ کو اس کے جواب کی تعلیم دینے کی بنا پر، اور آخری ایک سوال کا جواب ظاہر ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ پہلا سوال، قل من یرزقکم من السماء، کہ تم کو آسمان سے بارش برسا کر اور اس کے سبب سے زمین سے کھیتی اگا کر روزی کون دیتا ہے؟ دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، کہ تمہارے کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے، یعنی ان چیزوں کو کس نے پیدا کر کے اس کی حفاظت کی اور اس کو باقی رکھا، پھر اس میں سنوائی اور بینائی پیدا کیا۔ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ مردہ چیزوں سے زندہ چیزوں کو کون پیدا کرتا ہے، جیسے مٹی سے گھاس، درخت، نطفہ سے انسان اور دیگر جانور کو کون پیدا کرتا ہے۔ چوتھا سوال، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ زندہ چیزوں سے مردہ چیزوں کو کون نکالتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے، جیسے جاندار چیزوں سے نطفہ بے جان، مرغی سے بیضہ بے جان کو کون پیدا کرتا ہے۔ پانچواں سوال، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ وہ کون ہے جو تمام کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ آگے انہی 5 سوالات کے جوابات کو ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا گیا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ جب آپ ان لوگوں سے مذکورہ سوالات کریں گے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو مشرکین کی طرف سے یہ جواب سن کر آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے کہ ایمان لے آؤ، جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا اور ان سب کے کام لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، تو پھر عبادت و اطاعت کا حقدار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو۔ حاصل یہ کہ مشرکین کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ یہ امور کلیہ اور عظیم الشان کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر فرمایا گیا، جب اصلی خالق و مالک اور تمام عالم کا مدبر اسی کو مانتے ہو تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے کہ دوسرے کو معبود کیسے بنا رہے ہو، کیونکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو خالق کل اور مالک الملک ہو، رب مطلق ہو اور متصرف علی الاطلاق ہو۔ جب ان باتوں کا تمہیں اقرار ہے تو پھر کہاں الٹے پاؤں واپس جا رہے ہو۔ اسی مفہوم کو آگے بیان فرمایا گیا فذالکم اللہ ربکم الحق میں، کہ ماں قبل میں جن صفات کمال کا ذکر ہوا ان سے متصف ذات اللہ ہی ہے جو تمہارا رب برحق ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے فرمایا گیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا معبود برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس حق کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ پھیرنا کس قدر نامعقول بات ہے۔ حاصل یہ کہ حق اور ضلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، یعنی جو حق نہیں ہوگا وہ ضلال و گمراہی میں داخل ہوگا۔ ایسا کوئی کام نہیں جو نہ حق ہو نہ ضلال ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 متضاد چیزیں حق ہو، لہذا حق کو چھوڑ کر کے ضلال کی طرف رخ کرنا نامعقول بات ہے، جس کو فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب شرک یقیناً گمراہی ہے پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو، دلائل قائم ہونے کے باوجود، کیونکہ جو حق کو چھوڑتا ہے وہ واقعی گمراہی میں پڑ ہی جاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کذالک کما صرف ہؤلاء عن الایمان حقت کلمۃ ربک الی آخر الآیہ، کہ جس طرح یہ مشرکین ایمان سے محروم ہو گئے اسی طرح آپ کے رب کی ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے ان تمام سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی۔
یہاں سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو ان لوگوں کی باطل پرستی پر بہت غم ہوتا تھا، لہذا تسلی کے لیے ارشاد ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا اور باطل پرستی پر مصر رہنا یہ دراصل ان کے بارے میں اللہ کے ازلی فیصلہ کا ظہور ہے، تو آپ کو اس پر غم کرنے کی کیا ضرورت؟ یہاں پر کلمۃ ربک سے مراد یا تو لأملأن جہنم ہے یا انہم لا یؤمنون۔ آگے فرمایا گیا قل حل من شرکائکم الی آخر الآیہ۔ یہ چھٹا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے تجویز کردہ شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے حساب اور سزا کے لیے؟ ظاہر ہے اس کڑوے مگر حق سوال کا جواب دینے سے وہ ہچکچائیں گے کیونکہ وہ لوگ باس بادل موت کے منکر ہیں۔ اگر جواب دے دیں گے تب تو پھر باس بادل موت کا اقرار لازم آئے گا جو ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے گی، لہذا جواب سے خاموش ہی رہیں گے، تو آپ ہی جواب دے دیجئے۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ جواب دیتے ہوئے کہیے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا پھر قیامت میں وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے فرمایا گیا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ اے تصرفون عن عبادتی ما قیام الدلیل، کہ اس کافی شافی تحقیق کے بعد بھی پھر تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو کہ اللہ کی عبادت پر دلائل قائم ہونے کے باوجود گمراہی کا راستہ اپناتے ہو۔ آگے فرمایا گیا قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ یہ 7واں سوال ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے تجویز کردہ شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو امر حق کا راستہ بتلائے۔ اسی جواب کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل اللہ یہدی للحق، کہ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو امر حق کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی خدا ہی بندوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ مخلوق میں کوئی خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب اسی کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ آگے فرمایا گیا ام من یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی۔ یہ 8واں سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہونے کی وجہ سے قرآن کریم نے جواب ذکر نہیں فرمایا بلکہ صرف سوال کے ذکر پر اکتفا کیا۔ البتہ مفسر علام نے جواب ذکر فرماتے ہوئے فرمایا والاول احق۔ چنانچہ 8واں سوال یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ بتلاؤ تو جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتلائے خود ہی راستہ نظر نہ آئے وہ اتباع کا زیادہ لائق ہے؟ ظاہر ہے کہ امر حق کا راستہ بتلانے والا ہی زیادہ اتباع کے لائق ہے، نہ کہ وہ شخص جس کو خود ہی راستہ کا عطا پتہ نہ ہو۔ اسی لیے مفسر علام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الاول احق کو، کہ پہلی صورت اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ پھر جب یہ شیاطین وغیرہ اتباع کے لائق نہیں تو عبادت کے لائق کیسے ہو جائیں گے؟ اسی بات پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فما لکم کیف تحکمون، کہ اے مشرکو تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسی تجویزیں کرتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اختیار کرتے ہو، یعنی جس کی اتباع ضروری تھی اس کو چھوڑ دیا اور جس کی اتباع ضروری نہ تھی اس کو پکڑ لیا۔ یہ تو بہت نامناسب حرکت ہے۔ آگے فرمایا گیا وما یتبع اکثرهم فی عبادت الاصنام الا الظن، کہ ان میں اکثر لوگ عبادت اصنام کے سلسلے میں بے اصل خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی شرکیہ تجویز اور شرکیہ عقیدے پر ان کے پاس سوائے تقلید آبائی کے کوئی پختہ دلیل نہیں۔ آگے فرمایا گیا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ بے اصل خیالات امر حق کی اس بات میں ذرا بھی مفید نہیں، یعنی اٹکل کے تیر حق و صداقت کی بحث میں کچھ کام نہیں آتے۔ آگے فرمایا گیا ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کی خبر اللہ کو ہے، لہٰذا اسی کے مناسب وقت پر سزا دے گا۔ اس آیت کریمہ سے تحدید مقصود ہے ان افعال شنیعہ اور اقوال قبیحہ پر جو ان سے صادر ہوتے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔